اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیحیات کے حوالے سے جاری یہ گفتگو، آج کا موضوع اور آج کا عنوان ہمارا مسیحا کا انتظار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر لازماً آئے گا، کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ساتھیوں، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سچے پیغمبر تھے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ستایا، گستاخی کی، بہت سو کو شہید بھی کیا۔ 2 مرتبہ جلاوطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور یروشلم کی تباہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں، یہ ان کے دین کی تجدید کریں گے، یہود کی تحریفات کو ختم کر کے اصل دین کو اس کی اصلی شکل میں ظاہر کریں گے اور یہود کے لیے سچے مسیحا ثابت ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سچے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ سبحان اللہ، بچپن سے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی منموہنی شخصیت اور پاکیزہ کردار سب کو گرویدہ کر لیتا تھا۔ سوائے یہود کے ان کی بدبختی نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان کے احبار، علماء سو اور رہبان جعلی پیر نے اپنی روایتیں دنیا پرستی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ درمی دکھاتے ہوئے جناب مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کی مقدس اور پاک دامن ماں پر بہتان عظیم لگایا، ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، اپنا تمام تر علم و فضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے، معترضانہ اشکالات اٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پر خرچ کیا، حتیٰ کہ حاکمان وقت کو آپ کے خلاف ورغلا کر جھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قتل کا حکم جاری کروا دیا۔ غرض یہ کہ آخری تنبیہ کو آخری مہلت سمجھنے کے بجائے مسلسل آخری غلطی پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس پرستی اور شیطانیت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا جو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک آخری اور عظیم معجزہ پھر ظاہر ہوگا کہ بدی کا محور اور سراپا شر الدجال الاکبر، جو اپنی مصنوعی اور فرضی خدائی کا مظاہرہ کر کے پورے روئے زمین پر انسانی بغاوت کا سب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کا ناپاک ارادہ لے کر دندنا رہا ہوگا، اور حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتح یورپ و عیسائیت مجاہدین کو سخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا۔ اس کو قتل کرنے اور زمین سے تمام دجالی قوتوں، یہود اور ان کے ہم نواؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار پھر غیر معمولی واقعے کا ظہور ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو آسمان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جو رحمانی ہوں گی، اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پگھلا کر خاک کر چھوڑیں گی۔ یہ روئے ارض پر دجل و فریب کے علم برداروں کا آخری دن ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زیر نظر مضمون میں ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سچے وعدوں اور جھوٹے دعووں کے درمیان کشمکش میں گھرے برادران اسلام کو حق و باطل کی عظیم معرکہ آرائی کے دوران حق پر استقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے
کہ سچی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جھوٹے کذابوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہماری یہ تحریر 10 سوالات یا یوں کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے 10 عنوانات پر مشتمل ہے، جو انشاءاللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے، لیکن یہ سوالات یا عنوانات بعد میں اس سے قبل چند باتوں کو سامنے رکھنے سے بہت سی الجھنیں حل ہو سکتی ہیں۔ مسلمہ عقیدہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور ماضی قریب میں سر سید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گمراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس عقیدے یعنی حیات مسیح پر امت کا اجماع ہے، لہٰذا اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کا انکار کفر تک لے جانے والی گمراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے، یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست تھے کہ خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے، یا یہودیت زدہ جدیدیوں کی طرح زر پرست کے جہاد کے انکار کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام امام المجاہدین ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا انکار کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ بدبختی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، معجزات کی حکمت۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے ذکر کیا وہ تھا مسلمہ عقیدہ، اور اب دوسری اہم بات معجزات کی حکمت ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف قسم کے سچے معجزات دیے گئے تھے، مثلا خطرناک بیماریوں میں مبتلا بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہو کر پرواز کر جانا، مادر زاد اندھوں کی بینائی لوٹا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں یونان کے اتباع کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کو وہ ید شفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نقطے سے بھی ہے۔ جی ہاں، یہودی بری طرح سے مادیت پرستی کا شکار تھے، یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آگے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص و ہوس نے ان کی نظریں غیبی حقائق سے ہٹا دی تھیں، اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہو کر حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنا پر اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ یہی چیز دجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی، یعنی خدا بیزاری اور مادیت پرستی، فانی روشنیوں کی چکا چوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلا دینا، اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جہنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود کی اس اقلیت پسندی اور مادیت پرستی پر ضرب لگائی، اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا و برتر ہے۔ زمینی قوتوں کا غلام ہو کر آسمان والے کو بھلا دینا بدترین حماقت ہے۔ آپ نے دینی روحانی قوتوں کے اظہار سے مادیت پرستوں کو سبق دیا کہ سب کچھ صرف وہ ہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہود نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کا سربراہ اعظم مسیح کاذب دجال اکبر چونکہ مادیت پرستی، جو کہ آج کل مغرب کا نظریہ حیات ہے، کا سب سے بڑا علم بردار ہوگا، اور اس کی صفوں میں یہودی پیش ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قوتوں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قوتوں کو ایک نظر میں پامال کر ڈالیں۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، یہ چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ یہود جس پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہی ان کے خلاف مخبری کرے گا۔ اس طرح اللہ کے سچے پیغمبر کے ہاتھوں اس کائنات کا سب سے جھوٹا شخص
اور سب سے فریبی اور مکار گروہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تیسری اہم بات راہ وفا کے راہی۔ عیسائی حضرات نے اللہ ان کو نیک ہدایت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو بہت کی، لیکن محبت کی کٹن راہوں پر چلتے ہوئے جب امتحان عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو سچی محبت کے دو تقاضے فراموش کر گئے۔ پہلا، ایک تو مکمل اطاعت اور جانثاری، دوسرے محبوب کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری۔ لہٰذا ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے ان کو خدا بنا لیا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کے بجائے ان سے دوستی گانٹھ لی۔ دنیا میں ایسی قوم نہ ہوگی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر جان دینے والوں سے تو نفرت اور جنگ کرے، جبکہ پیغمبر کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں کی حمایت میں اتنی آگے چلی جائے گی کہ ان کی گناہگار ریاست کا دفاعی حصار بن جائے۔ ستم ظریفی ہے کہ عیسائی حضرات باوجود اس عقل و دانش کہ جس نے مغرب کی محیر العقول مادی ترقی کو پروان چڑھایا ہے، یہی کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کے پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یکجان و یک قالب ہو کر آخری دور کا عظیم ترین جہاد کریں گے، اور یہودی مسیح مخالف دجال اکبر کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے پیغمبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کی نفرت اور جنگ مسلمانوں سے ہے، جو سوائے محبت اور ادب کے ان کے پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے، اور ان کی محبت و حمایت یہود سے ہے، جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے مقدس پیغمبر کے بھی گستاخ اور بزعم خود قاتل ہیں۔ نمبر 4، آخری معرکے کا میدان۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کر رہے ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ جی ہاں، تینوں میں کسی مسیح منتظر کی پیشگوئی ہے جو نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود مسیح کاذب کو صادق سمجھ کر رہنما مانتے ہیں، اور مسلمانوں عیسائی مسیح صادق کے منتظر ہیں۔ لیکن ہم نے جو فرق اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ عصر حاضر کے یہودی اور عیسائی نہایت شدت سے مسیحیہ غائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لا مذہب یا بے دین ہونے کی شہرت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت پرجوش، متجسس اور سرگرم ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں، جن میں سے بہت سے پادری 1,000 کرسچن ریڈیو اسٹیشنوں سے تقریر نشر کرتے ہیں، اور ان کے 100 کرسچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ ان میں ایک خاصی بڑی تعداد ڈسپینسیشنلزم کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی عنقریب آمد اور عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ بڑی اور بااثر تعلیم گاہیں جو ڈسپینسیشنلسٹ عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں، ان میں دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف شکاگو، فلاڈیلفیا کالج آف بائبل، دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس اور ان جیسے تقریباً 200 کالج اور انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ 1998 میں بائبل اسکولوں کے طلباء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان میں 80 سے 90% اساتذہ اور ان کے طالب علم بھی ڈسپینسیشنلسٹ ہیں۔ یہی بائبل کالج کے گریجویٹ یہاں سے نکل کر پادری بنیں گے اور اپنے عقائد کی تبلیغ کریں گے، یا اپنا الگ بائبل اسکول کھولیں گے اور ان میں تعلیم دیں گے۔ یہ لوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک خوفناک تباہی آنے کو ہے، لیکن انہیں ایک پل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلد اپنے مسلک میں شدید بنیاد پرست ہیں، اور اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً 1/4 تعداد اس کی ماننے والی ہے۔ اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور مالدار امریکی ہیں۔ جی ہاں، یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا مقصد $1 بلین جمع کرنا ہے۔
تاکہ کرۂ ارض کے ہر فرد تک مسیح کا پیغام پہنچا دیں۔ 16,000 مسیحی پادری، جن کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ $2 بلین کے بجٹ سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کل وقتی مبلغ 2 کروڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور $500 بلین سے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔ امریکہ کی مشہور سیاسی اور بین الاقوامی شخصیات ان سے متاثر نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ رونالڈو ریگن سے لے کر بش جونیئر تک کے عجیب و غریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں، جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایسے جدت پسند، ایسی قدامت پسندی پر مشتمل بات کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً صدر ریگن نے پادری جم بیکر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا، ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما یعنی مغربی یورپ کی تجدید نو کے بعد پھر عیسیٰ مسیح ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمیگاڈون کی وادی میں اکٹھے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ ایسی بات سمجھ نہیں آتی، انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو، سب صفحہ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، مشہور امریکی مصنفہ گریس ہالسیل اپنی مارکۃ الآراء کتاب، جس کا ترجمہ امریکہ کی عالم اسلام پر یلغار کیوں کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، لکھتی ہیں، امریکہ میں 8 سال تک ایک ایسا صدر بھی یعنی رونالڈو ریگن رہا ہے جسے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر یعنی قرب و قیامت کے دنوں میں زندہ رہے گا، بلکہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ واقعہ اس کے انتظامی زمانے میں ہی پیش آئے گا۔ صدر بش نے ایک مرتبہ صدا لگائی، مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدر صاحب موصوف نے، جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش ہیں، طیارے میں ہی ایک دعائیہ تقریب منعقد کی، جس میں محترمہ کونڈ ولیزا رائس صاحبہ نے فضائی دعا گزاروں کو کٹر مذہبی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔ یہ تو 2 مشہور امریکی صدر کی کارگزاریاں تھیں۔ دیگر امریکیوں کی ذہنیت سے آگاہی کے لیے آئیے مذکورہ بالا مصنفہ کی تحریر سے مزید کچھ اقتباسات دیکھتے ہیں۔ ریورنڈ کلائڈ لوٹ ایک پینٹی کوسٹل پادری ہیں۔ انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر لازمی طور پر یروشلم میں مسیح کی دوسری بار آمد سے پہلے ہوگی۔ کلائڈ سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل بے داغ ہو ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کے بعد آئندہ ہیکل کی تعمیر کی رسم پوری ہوگی۔ اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو مسمار کر دینا ہوگا۔ کلائڈ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے یہ کام مناسب وقت میں ہو جائے گا، جس کا ذکر نیو یارک ٹائمز 27 دسمبر 1998 میں شائع ہونے والے میں موجود ہے۔ معزز سامعین، 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ ویب سائٹ پر دیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ایک یہودی ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبرنامے میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت موزوں وقت آ گیا ہے۔ خبرنامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو
مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں اسٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ ہونا باقی ہے۔ یہ ہے اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی اثر نو تعمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کی روح سے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا جانا ہے، یہ ہے ماؤنٹ موریا، وہی جگہ جہاں اس سے پہلے کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی تھیں، یعنی عین مسجد اقصی اور گنبد معراج پر۔ الغرض قصہ مختصر، وزیر سامعین، مغرب اپنی مادیت پرستی کے باوجود اس قدر انتہا پسند ہے کہ شدت سے مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مقدس باپ کے آنے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، جہاں سے وہ آخری ہولناک جنگ کا مظاہرہ بالا خانوں میں بیٹھ کر کریں گے، جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیش گوئیوں کی طرف ایسے متوجہ نہیں ہیں جیسا کہ دور حاضر میں ان پیش گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے، مسیحا کے انتظار سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگلے عنوان میں آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، جس میں ہم بیچ کی کڑی کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور قیامت کی علامات کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال